نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے ہم رمضان المبارک کے اس چوتھے جمعہ کو اس کے حضور حاضر ہیں۔ باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف میں پنہاں حکمت و فلسفہ۔ باری تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حاضرین گرامی قدر، ماہ سیام یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کی بے پناہ عطا اور برکت کا مہینہ ہے، اور یہ ماہ مغفرت ہے اور یہ ماہ رحمت ہے، اور یہ دوزخ اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کو جو خصوصی امتیازات حاصل ہیں، ان میں سے سب سے بڑا اس کا اعزاز یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں وہ ساعت نزول قرآن ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات ہے، اور یہ رات جب آتی ہے تو اس وقت رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی پر یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نزول قرآن کی رات، اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیتے ہوئے امت کو فرمایا، تحروا لیلۃ القدر، فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ اس کو تلاش کرنا خود کو سعادت اور رحمتوں کی ساعتوں کا طالب بنانا ہے، اور سب سے افضل لمحات کو اپنی زندگی میں پانا ہے۔ یہ بابرکت لمحات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لمحات کو پانے کے لیے اور اپنی امت کو ان کا طالب بنانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کو اعتکاف کرنا اپنا عمل سنت بنایا ہے۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی، رواہ بخاری فی صحیحہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، ان ابی سعید خدری قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط فی کبۃ ترقی علی سدتها عصیر قال فاخذ العصیر بیدہ فنہاها فی ناحیۃ القبۃ ثم
اطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني أعتكف العشر الأول التمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي أنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فلیعتکف رواہ مسلم فی صحیحہ۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ نے درمیانی رمضان المبارک کے عشرے میں اعتکاف کیا، اور یہ اعتکاف ایسے ترکی خیمہ میں تھا جس کے داخلے پر بطور پردہ چٹائی تھی، جس کو آپ نے اپنے دستے اقدس سے پکڑ کر خیمے کی طرف ہٹایا، اور پھر اپنا سر اقدس باہر نکال کر صحابہ اکرام کو اپنے قریب بلایا۔ جب وہ قریب آ گئے تو فرمایا میں نے لیلۃ القدر کو پہلے عشرہ میں تلاش کیا ہے، پھر میں نے اسے درمیانی عشرہ رمضان میں بھی تلاش کیا ہے، پھر مجھے بتایا گیا یہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ فرمایا تم میں سے جو اعتکاف جاری رکھنا چاہتا ہے وہ اسے جاری رکھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد تلاش لیلۃ القدر کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا میں نے اس رات کو رمضان المبارک کے عشرہ اول میں بھی تلاش کیا ہے، اس کے بعد عشرہ ثانی میں بھی اس کو تلاش کیا ہے، اس کے بعد تیسرے اور آخری عشرہ رمضان رہ گیا تھا، اس میں بھی میں نے اس کو جب تلاش کیا تو فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا انہا فی العشر الاواخر فمن احب منکم ان یعتکف فلیعتکف۔ فرمایا جو اس رات لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے اور اس کو رات کو پانا چاہتا ہے تو فلیعتکف، وہ اعتکاف کیا کرے۔ تو اعتکاف کی راتیں اللہ کے حضور جاگنے کی راتیں ہیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی راتیں ہیں۔ تو مزید کرم نوازی اپنی امت پر یہ کی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ بخاری فی صحیحہ۔ فرمایا لیلۃ القدر جو نزول قرآن کی رات ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور ان طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اعتکاف کی عبادت کی جگہ مسجد ہے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں خود کو مسجد میں نیت اعتکاف کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اصول کے لیے خود کو محصور کر لینا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ مسنون اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجدوں میں بیٹھنے سے نصیب ہوتا ہے۔ اس کا آغاز 20ویں رمضان المبارک کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر آخر رمضان 29 یا 30 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے تک یہ اعتکاف جاری رہتا ہے۔ اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، سب اہل محلہ پر لازم ہے۔ اگر سب میں سے کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھا تو کل آخرت کو سب اہل محلہ قابل مواخذہ ہوں گے، اور اگر اہل محلہ میں سے کسی ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب مواخذہ سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب سوال یہ ہے اس اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، اس اعتکاف کے مقاصد کیا ہے، یہ اعتکاف اپنے معتکف کو کن کن انعامات الہیہ سے
ہمکنار کرتا ہے۔ اعتکاف در حقیقت روزے کے مقصد ہی کو اپنے عروج اور کمال تک لے جاتا ہے۔ روزہ اور اعتکاف اس لیے ہے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون کی منزل بندے کو حاصل ہو جائے۔ اعتکاف اس لیے ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے 10 دن صرف اور صرف تلاش مولا میں صرف کر دے، تلاش مولا میں لگا دے، اور ان 10 دنوں میں اس کا ہر لمحہ قربت و معرفت مولا کے لیے مختص ہو۔ حبس النفس علی القرب ہے، قال ابن رشد فی کتاب بدایت المجتہد، کہ اپنے نفس کو تلاش مولا کے لیے محدود کر لے، مختص کر لے۔ اور حبس النفس علی افعال الشریعہ، قال ابن رشد، اپنے نفس سے صرف اور صرف افعال شریعہ ہی کو سرزد ہونے دے۔ یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں ایک معتکف خود کو تمام تر علائق دنیا سے کاٹ لیتا ہے اور اللہ کے گھر اور اس کے در پر خلوت کو اختیار کر لیتا ہے، خلوت گزی ہو جاتا ہے۔ اس خلوت میں اپنے رب کی یاد کی جلوت کرتا ہے، اور اس خلوت میں یاد الہی کو اس کی قربت اور اس کی معرفت کا ذریعہ بناتا ہے۔ اعتکاف اپنے لغوی معنی میں بھی ٹھہرنے اور رک جانے کا معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ بندہ خود کو اللہ کی معرفت اور قربت پانے کے لیے مسجد میں ٹھہرا لیتا ہے، خود کو ہر چیز سے روک کر اپنے مولا کے لیے خود کو محدود کر لیتا ہے، تو اس بنا پر اس کا یہ عمل اعتکاف بن جاتا ہے۔ اللہ کی قربت اور رضا کا اصول ہر دور کے انسان کی فطرتی حاضرین گرامی قدر خواہش رہی ہے۔ پہلی امم نے وصال حق کے اس مقصد عظیم کو پانے کے لیے دنیا سے بے رغبتی اور کنارہ کشی اختیار کی ہے، جس میں افراد کی صورت رہبانیت کے لائی۔ پہلی امم نے اس نفلی طریقے عبادت کو اپنے اوپر از خود لازم کر لیا تھا۔ اللہ نے ان پر اس طریق کو فرض نہیں کیا تھا۔ ان امم نے از خود محسوس کیا کہ دنیاوی مشاغل اور مصروفیات حیات اور نفس کی غفلتیں اور سماجی ذمہ داریوں کی الجھنیں ان کو معرفت حق اور وصال محبوب حقیقی سے روکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے لذت نفسانی سے دستبرداری اختیار کی، جنگلوں ویرانوں کا رخ کیا اور معاشرتی زندگی سے منہ موڑا، غاروں کی خلوتوں میں پناہ لی اور جنگلوں کی تنہائیوں میں ڈیرے لگائے، اور وہیں رہ کر کثرت عبادت اور مجاہدہ مستمرہ کو اپنا وتیرہ حیات بنایا، اور یوں نفس کشی کی منزلیں طے کی تاکہ عرفان و وصال حق کی منزل حاصل ہو جائے۔ قرآن نے ان کے اس تصور حیات کو رہبانیت کا نام دیا ہے، اور قرآن اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے، فرمایا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورہ حدید میں فرمایا رہبانیت کی ابتدا انہوں نے خود کی، ہم نے ان پر اس کو فرض نہ کیا تھا، مگر انہوں نے اسے اللہ کی رضا مندی کے لیے اختیار کیا، لیکن جس طرح اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا نہ سکے۔ پھر بھی ان میں جو ایمان لائے ہم نے ان کو اجر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ تو نافرمان ہی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن حکیم نے صراحتاً واضح کر دیا ہے کہ عیسائیت میں رہبانیت فرض نہ تھی۔ تعلیمات مسیح میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ بعد کے لوگوں نے از خود رضائے الہی کی خاطر ریاضت و مجاہدہ اور عبادت و مشقت کو رہبانیت اور ترک دنیا کے نام سے از خود فرض کر لیا تھا۔ انہوں نے یہ عمل از خود رضائے الہی کے
نصب العین کے تحت متعین کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ۔ باری تعالیٰ نے رہبانیت کے امر کو مستحسن ہونے کی وجہ سے قبول کر لیا، مقصد اللہ کی رضا تھی، مگر وہ اس سارے عمل کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، اس لیے قرآن نے اعلان کیا فما رعوها حق رعایتها، کہ جنہوں نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا ان کو ہم نے اجر و ثواب سے نوازا۔ اور اس رہبانیت کے بنیادی تصور میں انہوں نے خود ہی خرافات کو داخل کر دیا تھا، جس کی بنا پر اس کا اصل مقصد جو اللہ کی رضا تھی وہ فوت ہو گیا تھا۔ یہ رہبانیت خود اللہ کی نافرمانیت کا ذریعہ بن گئی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کی اسلام میں کلیتاً نفی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے نفس کشی کی کہ بے جا ضابطوں اور خلاف شریعت طریقوں سے منع کر دیا ہے۔ تلاش مولا کے طالبوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ تم کو وصال حق اور معرفت الہیہ کے لیے جنگلوں، ویرانوں، غاروں کا رخ کرنے کی قطعاً حاجت نہیں ہے۔ تم تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے ذریعے معاشرتی اور سماجی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے عرفان الہی اور وصال الہی کی منزل کو پا سکتے ہو۔ اس کی صورت اولی اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی حقیقت حاضرین گرامی قدر خلوت نشینی مع اللہ ہے۔ اعتکاف رسول اللہ کی وہ سنت ہے جو وصال الہی کی منزل کی جانب معتکف کو گامزن کرتی ہے۔ یہ منزل چند روز کی خلوت نشینی سے میسر آ سکتی ہے۔ اعتکاف میں انسان علائق دنیاوی سے کٹ کر رب کی معرفت کے لیے گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ ایک مدت، محدود مدت کے لیے خلوت گزی ہو کر اپنے مولا کے ساتھ تعلق بندگی کی تجدید کرتا ہے، اپنے من کو علائش نفسانی سے جدا کرتا ہے، اپنے خالق و مالک کے ذکر سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے، مخلوق سے آنکھیں بند کر کے اپنے خالق سے لو لگاتا ہے۔ یوں اس کے یہ چند ایام سالوں کی عبادت پر حاوی ہو جاتے ہیں، آلاف پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف کی صورت میں خلوت نشینی ہمارے نفس امارہ کے احوال کی اصلاح کے لیے ناگزیر ہے، اس لیے کہ ہر انسان میں موجود نفس امارہ اس کو برائیوں پر اکساتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں فرمایا بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں تجرد و انحراف انسان کے نفس کا شیوا ہے، یہ اس کی فطرت میں داخل ہے۔ نفس انسانی اپنی خلقت کے اعتبار سے بہیمانہ خصلتوں کا حامل ہے، اس میں حرص و ہوا ہے، یہ اپنے لیے لالچ اور مفاد پرستی کی شدید خواہش رکھتا ہے، یہ غرور و تکبر، خود غرضی اور خود پسندی کا دل دادا ہے، یہ بغض و حسد میں لتھڑا ہوا ہے، یہ حسد و کینہ کا بت ہے، یہ عداوت و دشمنی کی عادت رکھتا ہے، یہ عیاری اور مکاری کا خوگر ہے، یہ دجل و فریب کی دنیا کو ہر وقت اپنے ارد گرد آباد رکھتا ہے۔ یہ سارے نفس امارہ کے رذائل ہیں، یہ اس کے برے افعال ہیں۔ ان سب رذائل سے انسان کو اللہ کی پناہ ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یہی نفس امارہ کبھی کسی عالم کو اس کے علم پر متکبر بناتا ہے، کبھی کسی عابد کو اس کی عبادت گزاری اور کثرت مجاہدہ پر مغرور کرتا ہے، کبھی کسی سخی کو اس کی سخاوت کے زوم میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے، کبھی کسی مجاہد کو اس کے جذبہ جہاد پر اس سے ریاکاری کرواتا ہے۔ یہ ظالم نفس انسان پر طرح طرح کے ہمہ وقتی حملے کرتا رہتا ہے، یہ انسان پر ہوش میں بھی حملہ آور ہوتا ہے، غفلت میں بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ نفس امارہ انسان سے
اللہ کی فرما برداری چھیننا چاہتا ہے، یہ انسان سے اللہ کے احکام کی پیروی اور اطاعت کی دولت لوٹنا چاہتا ہے، یہ نفس امارہ انسان کو شیطان بنانا چاہتا ہے، یہ نیکوکار کو بدکار بنانے کی خواہش رکھتا ہے، یہ خود پسند لوگوں کو دوسروں کو حقیر سمجھنے کا فطور ان کے ذہنوں اور دلوں میں ڈالتا ہے، یہ شیطان کی طرح انسان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں رذیل اور ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور یہ نفس امارہ آن واحد میں انسان کے اعمال صالحہ کو خاکستر کرنا چاہتا ہے، اور یہ انسان کی عمر بھر کی نیکی کمائی اور زندگی بھر کی اللہ کی فرما برداری کو نافرمانی میں یہ نفس امارہ بدلنا چاہتا ہے۔ انسانی نفس کو ان سارے شیطانی حملوں سے بچانے کے لیے اعتکاف انسان کو تزکیہ نفس اور کامیابی حیات کی نوید سناتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً قرآن کہتا ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ نفس کی بہترین صورت اعتکاف ہے۔ جب انسان اعتکاف کی وادی میں آتا ہے تو گویا اپنے نفس کو اللہ کی امان میں دے دیتا ہے۔ اعتکاف میں انسان خود کو مخلوق سے قلباً الگ کر لیتا ہے، اپنا دل صرف اپنے مولا کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ جب ایک معتکف خلوت نشینی سے باہر آتا ہے تو اپنے نفس کو تمام تر گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں سے الگ کر چکا ہوتا ہے۔ نفس امارہ کثرت ریاضت اور زیادت مجاہدہ کے باعث کمزور اور نحیف ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کثرت استغفار اور توبہ سے، گناہوں سے بھی بچنے لگتا ہے۔ یہ نفس اعتکاف کے دوران کثرت ذکر الہی سے بھی مزمحل ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران کثرت رکت اور گریہزاری کی زیادت انسان کے نفس کو تمام علائشوں سے پاک کرتی ہے۔ یوں رفتہ رفتہ نفس امارہ کے خصائل رذیلہ سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ یہی وہ نقطہ اور مقام ہے جہاں انسان نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف بڑھتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اسے عرفان الہی کی لذت اور کیفیت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے من کی مراد کو انسان پانے لگتا ہے اور انسانی نفس کو اللہ کی معیت کی، اللہ کی سنگت کی دولت ملنے لگتی ہے، اور یہی مقام بندگی ہے جب نفس دنیا کی جلوتوں میں جا کر مولا کی خلوت اور جلوت سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن اس نفس کے حامل لوگوں کا اعلان یوں کرتا ہے جو ہر حال میں نفس مطمئنہ پر فائز ہو جاتے ہیں۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ سورہ نور میں فرمایا اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں تجارت اور بیع و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس مقام پر انسان کا نفس اگر مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے باطن میں اپنے مولا سے جدا نہیں ہوتا ہے، یوں وہ انجمن میں بھی خلوت الہیہ کے مزے لوٹتا ہے۔ اعتکاف ہماری روح کی تقاضوں کو تقویت دیتا ہے۔ انسان کا جسم مادہ ہے جبکہ روح امر ربی ہے۔ روح اور باطن کو ہر قسم کی علائش سے مزکہ اور مصفہ کرنے کے لیے روزہ اور اعتکاف سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ عالم ارواح کو خیر آباد کہہ دینے کے بعد روح انسانی ہمارے جسم میں مقید ہے، اور اس زندہ سے، اس قید خانے سے وہ زبان حال سے نالہ و فریاد کرتی ہے۔ وہ اپنی طلبات اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ صدا دیتی رہتی ہے، اور اپنے مقررہ وقت تک اس جسم میں قید رہ کر عالم بالا کی طرف سفر کے لیے ہماری یہ روح مشتاق رہتی ہے۔ جب تزکیہ نفس
اور تصفیہ قلب کے ذریعے اس کو روحانی غذا فراہم کی جاتی ہے تو وہ مطمئن اور مسرور ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم پر جب مقررہ وقت پر موت آتی ہے اور انسان کل نفس ذائقۃ الموت کی منزل پر پہنچتا ہے تو یہ روح پرواز کر کے عالم علیین کی طرف پرواز کر جاتی ہے اور اس کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے، جیسا سورج کا زمین اور اس کے پودوں کے ساتھ نمو کا تعلق قائم رہتا ہے، جس طرح سورج کی شعائیں رویدگان خاک کو نشو و نما دور ہو کر بھی دیتی رہتی ہیں، اسی طرح روح بھی اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ قبر میں پڑے ہوئے جسم صالح کو تر و تازہ رکھتی ہے، جس کی طرف اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، رواہ ابن ماجہ فی سننہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد کو، ان کے اجسام کو کھائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اعتکاف کا عمل انسان کے اندر تقویٰ کی کیفیات میں اضافہ کرتا ہے۔ روزے اور اعتکاف کا یہی مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کا جوہر انسان کے قلب و باطن میں روحانیت اور نورانیت کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس کے باطن کے احوال کی اصلاح کرتا ہے، جس سے اس کی زندگی کے شب و روز بدل جاتے ہیں۔ تقویٰ انسان کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے اور حلال و طیب کا پابند کرتا ہے۔ اعتکاف کا عمل انسان میں ضبط نفس کی خوبی پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا سال برائیوں کو ٹھکراتا ہے، نیکیوں کو اختیار کرتا ہے، ہر معاملے میں حکم خدا بندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اعتکاف کا عمل روزے دار میں ایک اور خوبی پیدا کرتا ہے، وہ صبر و شکر ہے۔ انسان خود کو اللہ کے در کا سوالی بنا لیتا ہے اور دنیا کی ہر طرح کی جھنجھٹ سے خود کو آزاد کرا لیتا ہے، اپنے رب کے در پر ایک حاجت مند کے طور پر پڑا رہتا ہے۔ اعتکاف میں انسان از خود اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر روک رہا ہوتا ہے، اور یہ خود کو روکنا ہی صبر ہے، اور اپنے حال کا شکوہ نہ کرنا مقام شکر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک معتکف یہ ساری تکالیف اس لیے برداشت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت رضا اور خوشنودی کو پانا چاہتا ہے۔ انسان جب تک نعمت کی حالت میں رہتا ہے اس کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی، جب نعمت سے محروم ہوتا ہے تو پھر نعمت کی قدر آتی ہے۔ روزہ اور اعتکاف انسان کو اللہ کی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ اعتکاف ہر تکلیف کو برداشت کرنے کا مادہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے تکلیف و اذیت اللہ کی رحمت سے ٹل جاتی ہے، مگر اس کے لیے طریق صرف اور صرف صبر و شکر ہی ہے۔ روزے اور اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ روزے دار اور معتکف اپنے نفس اور اپنے قلب و باطن کو ہر قسم کی آلودگیوں کثافتوں سے پاک اور صاف کر لیں۔ انسانی جسم کو اپنی بقا کے لیے غذا اور دیگر مادی چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جبکہ روح ایک لطیف چیز ہے جس کی بالیدگی اور نشو و نما مادی ضروریات اور دنیاوی لذات کو ترک کر دینے میں مضمر ہے۔ جسم اور روح کے تقاضے ایک دوسرے سے متضاد ہیں، الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں۔ اعتکاف میں انسان اپنے جسم کو احکام شرع کا پابند بناتا ہے، مادی قوتوں کو لگام دیتا ہے، جس سے روح لطیف تر اور قوی تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو روزے اور اعتکاف کی وجہ سے بندہ خواہشات نفسانی کے چنگل سے رستگاری حاصل کرتا ہے، اس کی روح غالب اور توانا ہوتی ہے، اس کا جسم مغلوب اور نحیف ہوتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق ایک پرندے اور قفس کی طرح ہے، جیسی قفس کا کوئی گوشہ واہ ہوتا ہے، روح کا پرندہ مائل با پرواز ہو جاتا ہے اور موقع پاتے ہی جسم کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا عمل انسان کی روح کو کثافتوں سے پاک کرتا ہے۔ انسان کا تزکیہ نفس کا عمل
تیز کرتا ہے، روح لطیف تر اور قوی تر ہو جاتی ہے۔ تزکیہ نفس کے ذریعے جب روح اپنی لطافت کا مظاہرہ کرتی ہے تو اس سے ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ اعتکاف انسان کو تقرب اللہ کی منزل پر فائز کرتا ہے اور اللہ کی محبت انسان کے ریشے ریشے میں سما جاتی ہے۔ اس کے روح کے انوار سارے جسم پر غالب آ جاتے ہیں۔ روح کی لطافت سے انسانی وجود کے شبستان روشن ہو جاتے ہیں، سب تیرگیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ روح کی لطافت جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو اس کے جسم کی کثافت بھی لطافت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی مثال بجلی کے گمگمے کی سی ہے جس پر شیشے کا شفاف خول ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر برقی روح جاری ہوتی ہے تو اس کی روشنی اندر ہی محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ خول کے باہر کی فضا کو بھی چاروں طرف سے روشن کر دیتی ہے۔ روح اللہ کے نور سے منور ہو کر خاکدان تیرا کے ذرے ذرے کو، انسان کے جسم کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو روشن کر دیتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، بندے پر عشق و محبت الہیہ میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے محبوب حقیقی کے در پر آ جاتا ہے اور چند پردوں کے حجاب میں خود کو مقید کر لیتا ہے اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں بندہ صرف اپنے گھر بار کو ہی نہیں چھوڑتا، بلکہ اپنے عزیز و اقارب کو، اہل و عیال کو، دوست و احباب سے بھی قطع تعلق کر کے خود کو مولا کے تعلق میں جوڑ لیتا ہے۔ اعتکاف میں بندہ رب کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دیتا ہے، اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنی زبان سے اس کا مسلسل ذکر کرتا ہے، اپنی نافرمانیوں اور معصیت کاریوں کو یاد کر کے اس کے حضور توبہ اور استغفار کے آنسو بہاتا ہے اور بڑے پیار و محبت کے اسلوب میں اس کے حضور عرض کرتا ہے کہ مولا میں تیرے در کا سوالی ہوں، مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری لغزشوں اور خطاؤں سے صرف نظر فرما، مجھے اپنا بنا لے اور اپنے غیروں کا مجھے غیر بنا دے، صرف تو ہی مجھے اپنا لے، صرف تو ہی مجھے اپنا لے اور مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنا بنا لے اور اپنی بندگی کو میری زندگی بنا اور اپنی بارگاہ کے سجدوں کو میری جبین کی نشانی بنا اور اپنی بارگاہ سے میری طلب حاجت کو میری شناخت بنا اور اپنے فضل و کرم کو میری زندگی کا بھرم بنا، میری اسیاں شعار زندگی کو اپنی طاعت شعار حیات میں بدل دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اعتکاف رب کی بارگاہ میں اس کے ترلے کرنے، اس کی منتیں کرنے، اس کو منانے اور اس کو راضی کرنے کا نام ہے، خلوت میں بیٹھ کر اس سے جلوت کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف میں بندے کو چاہیے وہ تلاوت قرآن حکیم کرے اور رب سے ہم کلام ہو، کبھی یتفکرون اور کبھی یتدبرون کا پیکر بن کر رب کی نعمتوں اور نشانیوں میں کھو جائے، فی آیات اللہ میں وہ مگر ہو جائے اور کائنات میں ہر سو بکھری اور پھیلی ہوئی اس کی آیات سے ہم کلام ہو، کبھی توبہ و استغفار کے نغمات اپنی زبان پر بلند کرے، کبھی اللہ کی رحمت کے اصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی کثرت کرے، کبھی اپنی جملہ حاجات کی تکمیل کے لیے اس کے در کا سائل نظر آئے، کبھی اس کو اب اس کی بارگاہ میں ابتغاء مرضات اللہ کا پیکر بنا ہوا نظر آئے، کبھی حالت قیام میں اس سے ہم کلام ہو، کبھی رکوع میں اس کے حضور اپنی التجاؤں کو پیش کرے، کبھی سجدوں کی حالت قربت میں اس سے راز و نیاز کی باتیں کرے۔ اعتکاف میں معتکف کی راتیں یاد مولا سے آباد ہوں، اس کے دن بھی اس کے ذکر سے مملو ہوں، یہاں تک کہ اسے لیلۃ القدر
لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات اس رات کی ساعتیں اسے نصیب ہو جائیں، اور اس وقت اس کی زبان یوں کہتی ہو اور یوں اس کی زبان لیلۃ القدر کی ان ساعتوں کو پاتے ہوئے ان کی زبان پر یہ نغمہ جاری ہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مولا تو معاف کرنے والا ہے۔ آج کی اس لیلۃ القدر کی ان ساعتوں میں مولا میں تیرے در پر آیا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما دے، فاعف عنی فاعف عنی۔ یہ وظیفہ ہو روزے اور اعتکاف میں بندے کا تعلق اس قدر اپنے رب سے مضبوط ہو جائے کہ وہ اس حدیث قدسی کو اپنی روح کے کانوں سے سن رہا ہو، الصوم لی وانا اجزی بہی او وانا اجزا بہی۔ باری تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، اور اس حدیث قدسی کا دوسرا معنی ہے اس روزے کی جزا بذات خود میں ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اعتکاف تعلق باللہ کی ایسی بہاریں انسانی وجود میں قائم کر دے کہ بندہ مقام جزا اور مقام اجر اور مقام ثواب میں وانا اجزا بہی کی منزل پر فائز ہو جائے، اور رب یوں کہے کہ ہے بندے میں ہی تمہارے عمل صوم عمل اعتکاف کی جزا ہوں، اس کا اجر ہوں۔ آ میرے بندے تیری حالت منتظر دید میرے حسن مطلق کو دیکھنے کی وہ حالت، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ آجا میرے بندے حجابات حق اب اٹھتے ہیں، میرے حسن مطلق کی دید میں کھو جا، جس کی طرف اقبال یوں اشارہ کرتا ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔